السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 17۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک ضرور کر لیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ سب جان جائیں کہ میری مہر ایسی نہیں، لیکن فی الوقت ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں گا اپنے پاس، تاکہ شہبیز کی سچائی سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہر بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ مہر، میں اس عورت پر شک کر ہی نہیں سکتا جو کوٹھے جیسی جگہ پر بھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، نکاح کے بعد بھی شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، پھر کیسے میں یقین کر لیتا کہ شہبیز سچ بول رہا ہے؟ میں جانتا ہوں وہ میرا بھائی ہے، اس پر تم سے زیادہ اعتماد ہے، لیکن وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت، صرف عورت نہیں، وفادار عورت، اور اس کے لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ شاہ کو تمہاری وفا پر پورا اعتماد ہے، اسی لیے تو تمہیں لینے آیا ہوں۔ شاہ مرتے دم تک تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بولتے بولتے شاہ کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے، جو مہر کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکے۔ شاہ، مہر اشک بہاتی اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، میں نے آپ کو اتنی سنائی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مہر کی بھررائی ہوئی آواز گونجی، میں چاہتا تھا تم اپنے دل کا غبار نکال لو۔ اگر ابھی بھی کوئی تحفظات چاہیے تو بتا دو، تم شاہ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، اس بات کو کبھی فراموش مت کرنا۔ شاہ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جہاں اداسی کی جگہ خوشی کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ کے ہاتھ ابھی تک مہر کے ہاتھوں میں تھے۔ ہم اسی گھر میں جائیں گے؟ مہر فکر مندی سے بولی، نہیں، اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم حرائمہ کے ساتھ رہو گی شہر میں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور آپ؟ مہر کے لبوں سے پھسلا، میں کوشش کروں گا زیادہ وقت تمہارے ساتھ رہوں۔ شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا چلنے لگا۔ مہر پرسکون سی فلک کو دیکھنے لگی جو ابھی تک برس رہا تھا۔ اس کے اندر کی برسات تمام ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے ساتھی نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں گم ہو؟ شاہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتا ہوا بولا۔ ایک نظر خود پر ڈالی، وہ بھیگ نہیں رہی تھی۔ مہر ماضی سے نکل کر حال میں لوٹ آئی، نہیں کچھ نہیں۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی، شاہ، آپ کو دکھ ہوتا ہوگا شہبیز۔ مہر بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی، ہاں دکھ بہت ہوتا ہے، چھوٹے سے ایسی توقع نہیں تھی۔ جب بھی حویلی جاتا ہوں سب آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے تو کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ سپاٹ چہرہ لیے بول رہا تھا۔ مہر کا دل اس کی تکلیف پر کٹ رہا تھا، لیکن میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ برہان کی شہ پر اس نے یہ سب کیا، اسی لیے اسے دور رکھتا تھا۔ چھوٹے کو بھی اپنے جیسا بنا دیا اس برہان نے۔ شاہ تعصب سے بولا، لیکن شاہ کیا رقابت ہے برہان کی آپ سے؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو شاہ نے لب آپس میں مبسوط کر لیے۔ بھائی، وہ حرم کی فرینڈز آئی ہیں ماناب کو دیکھنے۔ حرائمہ جھجک کر بولی، میں جا رہا ہوں، ان کو کمرے میں لے آؤ۔ شاہ مہر کے پاس سے فون اٹھاتا ہوا بولا۔ حرائمہ سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ شاہ بیڈ پر جھکا اور ماناب کے چہرے پر بوسہ دیا۔ مہر کے لب مسکرانے لگے، اس کی عادت بن گئی تھی جانے سے پہلے ماناب کا ماتھا چومنا، اور بہت پختہ تھی یہ عادت۔ اپنا اور ہماری جان کا خیال رکھنا۔ شاہ مہر کا منہ تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ حرائمہ واپس آئی تو نظر حرم اور اس کی دوستوں سے ٹکرائی۔ حرائمہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی، وہ پتھرائی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حرم بھائی چلے گئے ہیں۔ حرائمہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی تیزی سے نکل گئی، اسے کیا ہو گیا؟ حرم تعجب سے سوچنے لگی۔ آ جاؤ، بھائی چلے گئے ہیں، حرم باہر نکلتی ہوئی بولی۔ آئمہ مہر کے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی، یہ حرم مہر کی نند ہے، مطلب شاہ مصطفیٰ کمال کی بہن؟ وہ ذہن میں تانے بانے جوڑنے لگی۔ مہر نے اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ واؤ بھابھی، یہ کتنی کیوٹ ہے نا؟ انشرا بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھی ماناب کو دیکھتی ہوئی بولی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے بھائی اور بھابھی اتنے پیارے ہیں، اور ہماری گڑیا تو ان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ حرم صوفے پر بیٹھی تفاخر سے بولی۔ زناش منہ بنائے صوفے کے ایک کونے میں ٹکی تھی۔ مہر آئمہ کے تاثرات کی وجہ سمجھ سکتی تھی۔ آئمہ کو اب حسد ہونے لگا تھا، ایک طوائف ہو کر اسے اتنا کچھ مل گیا۔ مہر کو دیکھتی وہ ششتر سی بولی، گلے میں سونے کا لاکٹ، ہاتھ میں انگوٹھیاں اور کان میں پہنے سونے کے بندے۔ آئمہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حرم، کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا نہیں؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی، جی بھابھی کھلایا ہے، بھائی بیٹھے تھے تو میں نے سوچا کچھ دیر انتظار کر لیں۔ حرم مسکراتی ہوئی بولی، باہر چلتے ہیں، کیونکہ اگر ماناب رونے لگ گئی تو پورا محلہ رونے لگ جائے گا۔ حرم شرارت سے بولی۔ مہر اس کے دفترے پر مسکرانے لگی۔ جاتے ہوئے بھی آئمہ ایک نظر مہر پر ڈالنا نہیں بھولی، جو ماناب کا کمبل درست کر رہی تھی۔ حرم پر ہاتھ ڈالنا تو خطرے سے خالی نہیں۔
आयमा अपनी सोचों में गलता थी। सबके जाते ही हरम हरायमा के पास आ गई। तुम्हें क्या हुआ था? हरम अबरूज काकर बोली। कुछ नहीं, मुझे लेक्चर तैयार करना था, बहुत अहम है। हरायमा उसे नज़रें मिलाए बगैर बोली। चली गई वो? हरायमा कन अखियों से हरम को देखती हुई बोली। हाँ चली गई, मैं भी पढ़ाई कर ही लूँ वरना बाद में दिल नहीं करेगा। हरम बैग उठाती हुई बोली। हरायमा बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। महर के कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या हुआ हरायमा? महर उसकी बौखलाहट पर परेशान हो गई। आपी, वो हरम की दोस्त कोठे? हाँ मैं जानती हूँ। महर उसकी बात मुकम्मल होने से कभी बोली। आपी, उसने मुझे देख लिया, अगर वो मुझे ले गए वापस फिर? हरायमा पर खौफ तारी था। तुम क्यों फिक्र करती हो? शाह ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, महर पुरसुकून अंदाज में बोली। आप इतनी रिलैक्स कैसे हैं? हरायमा हैरान हुए बिना न रह सकी, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर और उसके बाद अपने शोहर पर पूरा भरोसा है। महर मुस्कुराती हुई बोली। हरायमा खामोश हो गई। तुम भी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। जिस ज़ात ने हमें उस ज़िल्लत से निकाला है वही हमें महफूज रखेगी, महर तमानियत से बोली। हरायमा इस बात में सर हिलाने लगी। नमाज का टाइम हो रहा है, मैं आती हूँ आपके पास फिर। हरायमा मुस्कुराती हुई चली गई। मेरी गुड़िया उठ गई है? महर उसे उठाती हुई बोली। माना पेशानी पर बल डाले महर को घूर रही थी। मेरे बेबी को गुस्सा आया हुआ है? महर उसके चेहरे पर बोसा देती हुई बोली। ये तो मामा का पारा सा बेबी है। महर उसके सर से टोपी उतारती हुई बोली। आज पहली बार हुआ था कि नींद से जागने पर रोई नहीं थी। मामा अब अपनी गुड़िया को तैयार करेंगी, फिर बाबा के साथ खेलना है ना मेरी गुड़िया ने। महर बोलती हुई उसका चेहरा साफ कर रही थी। हरम बिल्ली के जले पैर की मानंद यहाँ से वहाँ चल रही थी। शाह की नज़रें उसे बावर करा चुकी थी कि वो कड़ा हिसाब लेने वाला है। भाई क्या करेंगे मेरे साथ? हरम लब काटती सोच रही थी। अजलान की कॉल वो बार बार काट रही थी। उकताकर हरम ने फ़ोन ऑफ कर दिया। हरम कहाँ है? शाह की आवाज़ सुनकर हरम का वजूद कपकपाने लगा। पेशानी पर पसीने की बूंदें नमूदार होने लगीं। हवास जवाब देते जा रहे थे। दरवाज़ा खुला और हरायमा अंदर आई। भाई तुम्हें बुला रहे हैं। वो हरम को देखती हुई बोली। मुझे? अच्छा। घबराहट के बायस हरम क्या बोल रही थी वो खुद भी ना आशना थी। तीसरा कलमा पढ़ती वो बाहर निकल आई। शाह का चेहरा उसके गैस की अक्कासी कर रहा था। हरम का रहा सहा एतमाद भी हवा हो गया। अजलान के साथ क्या कर रही थी तुम? शाह किसी भूखे शेर की मानद उसकी जानिब बढ़ता हुआ धाड़ा। हरम डर कर 2 कदम पीछे हो गई। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? शाह की आवाज़ें दीवारें अबूर कर रही थीं। ये तो शाह की आवाज़ है। महर पेशानी पर बल डालती हुई बोली। मानाब पर कंबल ओढ़ दिया और एहतियात से उठ गई। वो भाई, मैं तो काम की बात। कौन सा काम तुम्हें आन पड़ा था, वो भी उस अजलान से? शाह उसकी बात मुकम्मल होने से कबल एक ही जस्त में उसके मुकाबले आया। हरम की बाजू शाह के हाथ में थी और गिरफ्त ऐसी फौलादी थी कि सिनफ़े नाजुक बर्दाश्त न कर पाए। हरम तड़प कर उसे देखने लगी। शाह क्या कर रहे हैं आप? उन्हें देखकर महर की पुतलियाँ फैल गईं। महर, बीच में मत बोलो, ये एक भाई और बहन का मामला है। शाह जब्त करता हुआ बोला। बताओ मुझे, क्या काम था उससे? शाह हलक के बल चिल्लाया। हरम आंसू बहाती इल्तिजाई नज़रों से महर को देख रही थी। मैं बता देती हूँ, छोड़ें हरम को। महर उसे हरम से दूर करती उनके बीच आ गई। शाह जब्त का दामन थामे महर को घूर रहा था। तुम क्या बताओगी? ये जो कारनामे करती फिर रही है, तुम वाकिफ़ हो क्या? शाह महर को हाथ लगाने से इज्तनाब कर रहा था। आप अगर तहम्मुल से मेरी बात सुनेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी और आपको समझ भी आएगी। महर सीने पर हाथ बांधती हुई बोली। शाह चेहरा मोड़े 2 उंगलियों से पेशानी मसलने लगा। महर, क्यों मेरा ज़ब्त आजमा रही हो? शाह बेजार सा बोला। हरम, तुम कमरे में जाओ। महर शाह को देखती हुई बोली। हरम महर के अक़ब में छुपी हुई थी। तुमने एक कदम भी उठाया तो टांगे तोड़ दूंगा। शाह खूनखार नज़रों से घूरता हुआ बोला। हरम के कदम वहीं मुंजमद हो गए। महर चेहरे पर खफगी तारीकी उसे देख रही थी। ठीक है, हरम नहीं जा सकती, लेकिन आप तो जा सकते हैं ना, और ख़बरदार अगर आपने मेरी बेटी की नींद ख़राब की तो। महर उसका हाथ पकड़े चलती हुई बोली। शाह हक्का बक्का सा महर को देख रहा था, जो उस पर रोब जमाती उसे ले जा रही थी। महर के प्यार पर हरम को रश्क आ रहा था, जो उसके जल्लाद किस्म के भाई को संभालती थी। हरम दबे कदम कमरे में आ गई। महर ने दरवाज़ा लॉक किया और शाह का हाथ छोड़कर दरवाजे के साथ पुष्ट लगाकर खड़ी हो गई। शाह पुतलियाँ सुकेड़े से घूर रहा था। तुम कुछ ज़्यादा फैल रही हो। शाह दरवाजे पर हाथ मारता ज़ोर से बोला। महर ने चेहरा बाएं जानिब करके शाह के अक़ब में मानाब को देखा, जो सो रही थी। मैंने कहा मेरी बेटी की नींद में खलल पैदा ना हो, और रही बात फैलने की तो मेरे पास लाइसेंस है फैलने का। महर पहले खफगी से फिर मुस्कुराती हुई बोली। तुम्हें भी खींच कर रखना पड़ेगा। शाह दरवाजे पर हाथ रखता महर के करीब होकर बोला। जी नहीं, मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, और अब आप एक अच्छे शौहर होने का मुजाहरा करें। महर नरूठेपन से बोली। शाह को उसकी अदाओं पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन संजीदा रहना चाहता था। तुम बहुत बिगड़ गई हो। शाह उसकी नाक दबाता हुआ बोला। बिगड़ते तो बच्चे हैं, और ये हमारी गुड़िया आपको बिगड़ कर दिखाएगी। महर महजूज होती हुई बोली। अच्छा, मतलब अब तुम मुझे तंग करने के मूड में हो।
شاہ اس کے تیور بھانپ کر بولا، نہیں بالکل بھی نہیں، لیکن اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو پھر اس مہر کو یاد کر لینا جو آپ کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ مہر کہتی ہوئی اس کی بازو کے نیچے سے نکل گئی۔ مطلب؟ شاہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مطلب مہر اور ماناب دونوں شاہ سے ناراض۔ مہر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، مہر تم جانتی ہو میں کتنے غصے میں ہوں؟ شاہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، نہیں۔ مہر سنجیدگی سے بولی۔ شاہ لب دبائے دھیرے سے مسکرانے لگا، اچھا بولو میں سن رہا ہوں۔ شاہ ہتھیار پھینکتا ہوا بولا۔ مہر ابروج چکا کر اسے دیکھنے لگی، سچ کہہ رہا ہوں بولو اب۔ شاہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا، شاہ حرم اور ازلان کا نکاح ہو چکا ہے۔ مہر نے گویا دھماکہ کیا، کیا بکواس ہے یہ؟ شاہ تقریباً چلایا۔ مہر پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھ کر ماناب کو دیکھنے لگی جو ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ شاہ اس کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کن حالات میں ان دونوں نے نکاح کیا۔ مہر اسے تفصیل سے آگاہ کرتی ہوئی بولی، نکاح ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ہی طلاق بھی ہو جائے گی۔ مہر شاہ کے اطمینان پر دنگ رہ گئی۔ شاہ وہ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور حرم نے آپ کی اور اپنی عزت خراب نہیں کی۔ مہر زور دے کر بولی، میں اچھے سے جانتا ہوں یہ جو محبت ہوتی ہے یونی لائف میں پاگل بنا رہا ہے حرم کو، تم جانتی نہیں برہان کا بھائی ہے۔ شاہ متحیر سا بولا، شاہ ضروری نہیں کہ برہان برا ہے تو ازلان بھی برا ہوگا، شاہویز بھی تو آپ کا بھائی ہے، تو کیا میں اس کی بنا پر آپ کی شخصیت کو جج کر رہی ہوں؟ مہر سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں، شاہویز کو برہان نے خراب کیا ہے۔ شاہ برہمی لیکن دھیمی آواز میں بولا، مسئلہ شاہویز نہیں ہے، مسئلہ ازلان ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے جب میاں بیوی کے بیچ طلاق ہوتی ہے۔ مجھے تعویلیں مت دو، میں اپنے اور اپنے گھر کے فیصلے خود لیتا ہوں، ہمارے گھروں میں عورتوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ شاہ کی بات پر مہر کا دل ٹوٹ گیا۔ بیوی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے یا گھر سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، خدا نے اسے مرد کا ساتھی بنایا ہے، گھر کے مسائل اور مشاورت میں رائے کا حق اسے حاصل ہے، لیکن افسوس آپ جیسے مردوں کی سوچ پر جو بیوی کو پاؤں کی جوتی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی، جو کرنا ہے کریں، آپ کی مرضی۔ مہر اس کا ہاتھ پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ مہر زبان سنبھال کر۔ شاہ پیچ و تاب کھا کر بولا، نہیں سنبھالی جاتی مجھ سے زبان، جو غلط ہے میں بولوں گی۔ مہر چہرہ موڑتی ہوئی بولی، رہو اپنی اس انا کے زوم میں۔ شاہ بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر تعصب سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ میری معصوم بلی یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ ازلان گھاس پر بیٹھتا ہوا بولا۔ حرم خاموش گھاس کو گھورتی رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں حرم، ازلان تمس سے بولا۔ ازلان فی الحال میں بہت پریشان ہوں۔ حرم اسے دیکھتی ہوئی بولی، ہاں تو مجھ سے شیئر کرو نا۔ ازلان نرمی سے بولا، بھائی نے کل مجھ سے پوچھا تھا تمہارے متعلق، بھابھی بیچ میں آ گئیں لیکن میری وجہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ حرم افسردگی سے بولی، تمہیں کیسے پتا ان کا جھگڑا ہوا؟ تمہارے سامنے ہوا تھا کیا؟ ازلان حیرت سے بولا، نہیں کمرے میں ہوا ہوگا، کیونکہ بھائی رات چلے گئے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے، جبکہ انہوں نے کہا تھا وہ اپنا فری ٹائم بھابھی کو دیں گے۔ حرم کے چہرے پر اداسی کے سائے تھے۔ اوہ، تو مطلب پھر میں بھی اپنے گھر بات کروں؟ ازلان سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مصطفیٰ بھائی کبھی نہیں مانیں گے، میں جانتی ہوں، اس لیے کوئی فائدہ نہیں۔ حرم مایوسی سے کہتی چلی گئی۔ ازلان اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ شاہ کمرے میں آیا تو مہر آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ لب دھیرے سے مسکرانے لگے۔ شاہ مہر پر نظر ڈالتا ماناب کے پاس بیٹھ گیا۔ مہر جلدی سے بیڈ کے پاس آئی اور شاہ سے قبل ماناب کو اٹھا لیا۔ مہر کی اس حرکت پر شاہ کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ تمہاری اس حرکت سے کیا اخذ کروں میں؟ شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا، یہی کہ میری بیٹی سے دور رہیں آپ۔ مہر خفا خفا سی بولی، یہ صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا، یہ صرف میری بیٹی ہے۔ مہر زور دے کر بولی۔ شاہ تلملا اٹھا، دس از ٹو مچ مہر۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ مہر اثر لیے بنا سنگھار میں اس کے سامنے آ گئی۔ اپنے ڈرامے ختم کرو اور تیار ہو جاؤ، حویلی جانا ہے۔ شاہ تاؤ کھاتا ہوا بولا، اچھا۔ مہر اچھا کو لمبا کرتے ہوئے بولی۔ وہ پھر سے پہلے والی مہر اور وہ پہلے والا شاہ بن چکا تھا۔ ماناب کو مجھے دو۔ شاہ مہر کی جانب بڑھتا ہوا بولا، کوئی نہیں۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، تم کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ بھولو مت میں باپ ہوں اس کا۔ شاہ دانت پیستا ہوا بولا، جی ہاں میں جانتی ہوں باپ ہیں اس کے، اب جب وہ کھیل رہی ہے تو آپ آ گئے ہیں، کل رات کہاں تھے؟ جانتے ہیں پوری رات ماناب روتی رہی، 1 منٹ بھی نہیں سوئی میں۔ ڈائپر چینج کروائیں، اسے چپ کروائیں، ایسے کام کریں گے تو پھر ہی ماناب سے مل سکیں گے۔ مہر منہ بناتی ہوئی بولی۔ شاہ چہرہ جھکائے ہنسنے لگا۔ شاہ مہر کی جانب بڑھنے لگا، تم کیوں حرم کی وجہ سے ہمارا رشتہ خراب کر رہی ہو؟ شاہ اس کے بالوں سے پن نکالتا ہوا بولا۔ پن کے نکلتے ہی مہر کے بال اس کے چہرے پر آ گئے، کیونکہ آپ غلط کر رہے ہیں اور میں آپ کو غلط نہیں کرنے دوں گی۔ مہر پر عزم ہو کر بولی، اچھا اس کا فیصلہ بابا سائن کر لیں گے، ہم لڑائی ختم کرتے ہیں۔ شاہ اس کے قریب ہوتا کان میں سرگوشی کرنے لگا، جی نہیں، میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ شاہ سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا،
سچ میں تم مجھے بہت غصہ دلاتی ہو، شاہ اسے گھورتا ہوا بولا، اور حرم کے مسئلے سے زیادہ آپ اس رشتے کو خراب کر رہے ہیں۔ کل رات آپ نے جو میری تسلیل کی، بلکہ ایک عورت کی تسلیل کی، وہ کیسے بھول جاؤں میں؟ کیا یہی اہمیت ہے میری آپ کی زندگی میں؟ آپ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری رائے سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی آپ کو بتائیں؟ مہر آگے بڑھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ شاہ لاجواب ہو گیا، وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ شاہ پرانی رسموں کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، دکھ سکھ کی ساتھی، تو کیا اتنا سا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل مجھ سے شیئر کریں یا میں آپ کی مدد کروں؟ اس میں تضحیک والی کیا بات ہے اگر ایک مرد اپنی عورت سے مشاورت کر لے؟ شاہ آپ کے رویے نے جتنی مجھے تکلیف دی ہے نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مہر کرب سے بول رہی تھی۔ مہر میں کیا کروں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے بس یہی سب کچھ دیکھا ہے۔ شاہ بے چارگی سے بولا۔ مہر اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جانتی ہو، جب تم میرے مقابل آتی ہو تب اچھی لگتی ہو، اس طرح دکھی نہیں۔ شاہ منہ بناتا ہو بولا۔ مہر نے بے رخی سے چہرہ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے، ماناب کو مت دو مجھے، لیکن اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ شاہ ماناب کے رخسار پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ مہر خاموش اسے تک رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا ہمارے بیچ ایسی کشیدگی یا کوئی رنجش آئے۔ شاہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو میرا دل دکھاتی ہیں؟ مہر سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ آج تم درگزر سے کام لو، کل میں لے لوں گا۔ شاہ دھیرے سے مسکراتا ہو بولا۔ مہر زیادہ دیر اس سے خفا نہیں رہ سکتی تھی۔ ماناب کو پکڑیں، میں کپڑے نکالوں۔ مہر خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے ماناب کو اٹھا لیا۔ آپ کی ماما مجھے کبھی کبھی پولیس والی لگتی ہیں۔ شاہ بیڈ پر بیٹھے ماناب کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ مہر ترچھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے معصوم سے بابا کو کتنا ڈانٹتی ہیں نا؟ شاہ مظلومیت سے استفسار کر رہا تھا۔ ماناب ایسے کھلکھلا رہی تھی جیسے سب سمجھ رہی ہو۔ مہر مسکرا کر سر جھٹکتی واش روم میں چلی گئی۔ تم دونوں خیال سے رہنا، اگر کوئی پریشانی ہو تو آنٹی کو بلا لینا یا پھر ہمیں کال کر لینا۔ مہر دروازے میں کھڑی ہدایات دے رہی تھی اور وہ دونوں اس بات میں سر ہلا رہی تھیں۔ بھابی، بھائی آپ سے ناراض تو نہیں؟ حرم اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم فکر مت کرو۔ مہر حرم کا منہ تھپ تھپاتی ہوئی بولی۔ شکر ہے آ گئی، ورنہ میں سوچ رہا تھا انویٹیشن کارڈ بھیجوں۔ مہر کے بیٹھتے ہی شاہ بولنے لگا۔ ہم دونوں جا رہے ہیں تو میرا دھیان تو یہیں پر رہے گا نا؟ مہر خفگی سے بولی۔ شاہ مسکراتے ہوئے گاڑی چلانے لگا۔ ماناب کو مجھے پکڑا دو۔ شاہ گاڑی سے اتر کر مہر کی جانب آتا ہوا بولا۔ مجھے کون لے کر جائے گا؟ مہر ماناب کو اس کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی۔ یہ حق صرف میرا ہے تو میں ہی سر انجام دوں گا۔ شاہ اس کے سامنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پھیلاتا ہوا بولا۔ دائیں بازو میں ماناب سو رہی تھی۔ شاہ مہر کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب چل رہا تھا۔ جیرو کہاں مر گئی ہے؟ میرے کپڑے استری ہوئے کہ نہیں؟ زوفیشاں بیگم خفگی سے چلا رہی تھیں جب شاہ اور مہر اندر داخل ہوئے۔ شاہ؟ وہ شاہ کو دیکھتی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئیں۔ مہر کو دیکھ کر کوئی خوشی نہ ہوئی۔ السلام علیکم امی، شاہ ان کے قریب آتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، شکر ہے گھر کی یاد بھی آئی، وہ خفا خفا سی بولی۔ اپنی پوتی سے مل لیں۔ شاہ ماناب کو ان کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ تیری بیٹی ہے؟ وہ ماناب کو پکڑتی ہوئی بولی۔ شاہ مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ مہر پیچھے ہی رک گئی تھی۔ مہر آ جاؤ، شاہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلاتے قدم اٹھانے لگی۔ آوازیں سن کر عافیہ بھی ادھر آ نکلی۔ شاہ نے مہر کا تعارف کروایا۔ آپ ہیں مہر بھابی؟ عافیہ تپاک سے ملتی ہوئی بولی۔ مہر مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شہری اکثر آپ دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ عافیہ مسکراتی ہوئی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹھے نا آپ لوگ، کھڑے کیوں ہیں؟ عافیہ انہیں کھڑے دیکھ کر بولی۔ بابا سائیں کہاں ہیں؟ شاہ زوفیشاں بیگم سے مخاطب تھا۔ کھیتوں سے آئے تھے، ابھی آنکھ لگی ہے ان کی۔ زوفیشاں بیگم ماناب کو عافیہ کی جانب بڑھاتی ہوئی بولی۔ شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ مہر کو یہاں بیٹھے اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا۔ شہریار آفس میں؟ شاہ عافیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ جی، آپ نے بتایا ہی نہیں ورنہ جلدی آ جاتے، لیکن میں کال کر دیتی ہوں، آ جائیں گے۔ عافیہ ماناب کو دیکھتی خوش دلی سے بولی۔ تم ٹھیک ہو مہر؟ زوفیشاں بیگم نے پہلی بار مہر کو مخاطب کیا۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ مہر جھجک کر بول رہی تھی۔ جو ہو گیا پہلے اس کو اب بھول جاؤ۔ وہ سامنے دیکھتی ہوئی بول رہی تھیں۔ جی امی، مہر تائیدی انداز میں بولی۔ شاہ سانس خارج کرتا مہر کو دیکھنے لگا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مہر تم کمرے میں جاؤ، میں بابا سائیں سے بات کر کے آتا ہوں۔ شاہ مہر کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا۔ شاہ، آپ حرم کے متعلق ابھی کوئی بات نہیں کریں گے؟ مہر اس کا ہاتھ پکڑتی دھیرے سے بولی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر نے ماناب کو لیا اور زینے چڑھنے لگی۔ مہر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ کتنے وقت بعد وہ اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرہ شاہ کی خوشبو سے معطر تھا۔ مہر نے ماناب کو بیڈ پر لٹایا اور الماری کے سامنے آ گئی۔ مہر نے بھی الماری کھولی ہی تھی کہ ماناب کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مہر چہرے پر خفگی طاری کیے ماناب کے پاس آ گئی جو گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ ماناب، کیا ہو گیا آپ کو؟
مہر اسے اٹھاتی ہوئی بولی، ماما یہی ہیں؟ مہر اسے شانے سے لگائے تھپک رہی تھی۔ یا اللہ، ایک دم سے اس لڑکی کو کیا ہو جاتا ہے؟ مہر اسے خاموش کروانے کی صحیح کرتی ہوئی بولی، اس کے رونے میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بھابھی پلیز میری بات تو سنیں۔ شاہویز اس کے عقب میں چلتا ہوا بولا۔ شاہ سنی انسنی کرتا چل رہا تھا۔ بھائی پلیز مجھے معافی مانگنے کا موقع تو دیں۔ شاہویز بھاگتا ہوا اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ شاہویز میرا راستہ چھوڑ دو، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ شاہویز کرب سے اسے دیکھنے لگا جس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ شاہویز اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔ تمہارے جرم کی کوئی معافی نہیں، شاہ کرخت لہجے میں بولا۔ بھائی پلیز ایک تو موقع دیں، میں آپ کا وہی چھوٹا ہوں، شاہویز تڑپ کر بولا۔ ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں تمہیں، شاہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ بھائی مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، شاہویز بے صبری سے بولا۔ پہلے سن تو لو، شرط ہے کیا؟ شاہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم باہر آؤ جلدی۔ اذلان فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ کیا مطلب باہر آؤ؟ حرم اچھل پڑی۔ یار میں باہر کھڑا ہوں، تم باہر آؤ نا، اذلان ضدی انداز میں بولا۔ حرم بیڈ سے اتر کر باہر نکل آئی۔ زینے چڑھ رہی تھی کہ پھر سے اسپیکر پر اذلان کی آواز گونجنے لگی، کہاں ہو؟ اذلان آس پاس دیکھتا ہو بولا۔ حرم ٹیرس پر آ کر نیچے جھانکنے لگی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ اندھیرے میں اذلان کو دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بالآخر اذلان اسے گاڑی کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا۔ اذلان تم ہمارے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ حرم ششتر سی بولی۔ بجلی کا بل دینے آیا ہوں، اذلان جل کر بولا۔ تم بجلی کا بل کیوں دینے آؤ گے؟ حرم اسے دیکھتی تعجب سے بولی۔ تم باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا، اذلان دھمکاتا ہوا بولا۔ حرم دانتوں تلے انگلی دباتی اذلان کو دیکھنے لگی جو چہرہ اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ جی نہیں۔ اگر یقین نہیں تو میں اندر آ کر دکھاؤں؟ اذلان شریر لہجے میں بولا۔ نہیں میں آتی ہوں، تم کیوں آؤ گے؟ حرم زینے اترتی ہوئی بولی۔ اذلان کے لب مسکرانے لگے۔ حرم تیزی سے زینے اترتی نیچے آئی، کمرے میں جھانکا جہاں حرائمہ سو رہی تھی، پھر زینے اترتی باہر نکل آئی۔ اذلان مجھے کیوں بلایا تم نے؟ حرم آس پاس دیکھتی گھبراتی ہوئی بولی۔ میرا دل کر رہا تھا تم سے ملنے کا، اذلان گاڑی سے پشت لگاتا ہوا بولا۔ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم اس لیے یہاں آئے ہو؟ حرم آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے سے گھورتی ہوئی بولی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ حرم کسی مقناطیسی کشش کی مانند اس کی جانب کھینچی چلی آئی۔ دوپٹے سے سر سے ڈھلک کر شانے پر آ گیا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے اذلان؟ حرم اسے دور ہوتی ہوئی بولی۔ جو تمہیں ابھی سکھانی ہے، اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا بولا۔ اذلان میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے جانا ہے۔ حرم اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کرنے لگی۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اذلان پلیز جانے دو نا، حرم رونے والی شکل بنائے بولی۔ اگر تم نے جانے کا نام لیا تو یہ بجلی کی تار میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دینی ہے، اذلان گھورتا ہوا بولا۔ اذلان تم کتنے بدتمیز ہو، حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اس سے بھی زیادہ ہوں، ابھی تو تم جانتی نہیں ہو مجھے۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اب جاؤں میں؟ حرم اجازت طلب نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم جاؤ گے لیکن گھر کے اندر نہیں بلکہ میرے ساتھ، اذلان نے کہہ کر جیب سے چابی نکال لی۔ حرم حواس باختہ سے اسے دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ حرم بس رو دینے کو تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارا بھائی نہیں ہے گھر پر، اور اگر تم نے جانے سے انکار کیا تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اذلان گھوری سے نوازتا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 17۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔